بسم الله الرحمن الرحيم. IRDC اسلامک ریسرچ اینڈ دعویٰ سینٹر ٹرسٹ مرزاپور UP. خطبہ جمعہ. عنوان ہم اور ہمارا سماج. آئیے سنتے ہیں حافظ شفیق جونپوری سے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لنا في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی و بزرگی اس اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا فرمایا.
اور بیشبہ درود و سلام ہو اس ذات پر، اس ذات مبارکہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور میری آواز جہاں تک بھی پہنچ رہی میری قابل احترام ماؤں اور بہنوں، قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع پر گفتگو کروں، اللہ کا یہ فضل اور احسان ہے جس نے ہمیں اسلام جیسی عظیم الشان نعمت سے نوازا، اور اسلام کی وضاحت، اسلام کی تشریح، اسلام کی فہم اور اسلام کی سمجھ کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا۔ وہ کتاب جو تبیانا لکل شیء ہے، یعنی ہر چیز کا بیان اس میں موجود ہے، اس کی وضاحت، اس کی تشریح، اس کو سمجھ اور سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہمارے پیارے نبی سید العرب والعجم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور اللہ رب العالمین کا یہ بھی فضل و کرم اور احسان ہے کہ اس نے اس عظیم الشان قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہمیں دماغ عطا فرمایا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، اور اس کے لیے بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر موجود ہیں۔ سعادت مند اور خوش نصیب ہیں وہ روحیں اور وہ لوگ جو اس کتاب ہدایت کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور حتی الامکان جہاں تک کوشش ہوتی ہے ان پر عمل کرتے ہیں۔ یہ دنیا جو ہے ابتلاء اور آزمائش کی جگہ ہے، دارالاختبار ہے، دارالامتحان ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کتاب ہدایت کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے اور اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ مختلف طریقے سے ہم تمہیں اس میں آزمائش میں مبتلا کریں گے، اور تمہارے سامنے ایسی ایسی چیزیں آئیں گی کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی، ہم جس ملک میں رہتے ہیں، یہ ملک کسی زمانے میں ہمارے تصرف میں تھا، کسی زمانے میں ہماری حکمرانیاں تھی، ہماری بدعمالیوں، بد اخلاقیوں اور بے ایمانیوں کی وجہ سے یہ حکومت، یہ دولت، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے چھنوائی، کسی اور کے حوالے کروا دی، اور یہ اللہ عز و جل کی سنت رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جو قومیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعراض کرتی ہیں، بغاوت کرتی ہیں، اللہ رسول کی تعلیمات کو تشتزبام کرتی ہیں، اللہ رسول کے دین کی فکر نہیں کرتی، اس کی نشر و اشاعت نہیں کرتی، انہیں دنیا والوں کے سامنے پیش نہیں کرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے خش و خاشاک کو اور ایسے کیڑے مکوڑے جیسے لوگوں کو اس دنیا کے اندر زیادہ موقع نہیں دیتا۔ کچھ دیر تک ان کی حکومتیں قائم رہتی ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیست و نابود کر دیتا ہے۔ تاریخ نے ہمیں بتلایا اور ہم نے دیکھا بھی، اور ہمارے سامنے کئی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ہم نے کئی ایسے لوگوں کو، نہ جانے جو ہے کتنے بادشاہوں کو، کتنے حکمرانوں کو، کتنے دھنی اور سیٹھ لوگوں کو، جن کی اس دنیا میں توتیاں بولتی تھیں، اللہ نے اسی زمین کے اوپر جس طرح کتے کی لاش گھسیٹی جاتی ہے، اسی طرح ان کی لاشوں کو گھسیٹا گیا اور انہیں نیست و نابود کر دیا گیا۔ یہ سب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم سب نے دیکھا۔ برما کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح حیوانات اور جانور زدہ لوگوں نے جو اپنے آپ کو سب سے بڑا پیسفل، امن اور شانتی کا پیغمبر کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو انہوں نے اپنے سب سے بڑا امن اور شانتی کا پیغام پر دنیا میں بتلایا، لیکن آج
ان کا مکر و فریب بغض پوری دنیا کے سامنے واضح ہو گئی. یہ اپنے منہ اور ناک کے اوپر پٹیاں باندھ کر چلتے ہیں تاکہ کوئی جاندار چیز ان کے منہ اور ناک کے ذریعے سے نہ مر جائے. یہ مظہر انہوں نے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا، لیکن آج ان کا سارا مکر فریب بغض حیوانیت ساری چیزیں دنیا کے سامنے تشت ازبام ہو گئی کہ کتنے یہ عیار ہیں، مکار ہیں، ظالم زدہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹ کے اندر بغض چھپائے ہوئے اپنے منہ اور ناک کو ڈھانپ کر چلتے ہیں اور اپنے آپ کو امن اور شانتی کا پیغمبر سمجھتے ہیں. اللہ نے انہیں پوری دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا کیا. یہ جتنے بھی لوگ ایسے ہیں، ان کا دھرم جھوٹا، یہ جھوٹے، ان کا گورکھ دھندا جھوٹا، یہ سب کے سب جھوٹے، ان کی سارے ڈرامے بازیاں جھوٹی. غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں، پلتے ہیں اور بستے ہیں، ہمارے ارد گرد جہاں پر مسجدوں میں اذانیں گونجتی ہیں وہیں پر وہیں پر مندر کے گھنٹے بھی بجتے ہیں، وہیں پر بھجن بھی ہوتے ہیں. یہ تمام سب چیزیں جو ہے دیکھتے ہیں اور قدم قدم پر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف فتنے ہی فتنے، گمراہیت کی فتنے، ضلالتیں ہیں. آج ہندوستان کے اندر گلی گلی محلے محلے کے اندر مسلمان ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں. مسلمان ایک دوسرے کو اپنے علاوہ مسلمان سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا. مسلمان ایک دوسرے کی تکفیر کرتا ہے. ایک دوسرے کی مسجدیں الگ ہیں، ایک دوسرے کی اذانیں الگ ہیں، ایک دوسرے کی سوچیں الگ ہیں، ایک دوسرے کے مفتی الگ ہیں، ایک دوسرے کے علماء الگ ہیں، ایک دوسرے کے کتابیں الگ ہیں، درسیات کی کتابیں الگ ہیں. سب چیزیں الگ الگ، معنی ایک ہی چیز، لیکن اس کی الگ الگ صورتیں اور شکلیں چاروں طرف نظر آئیں گی. تو ایسے سماج میں اور ایسے ماحول میں ہم پلتے اور بستے ہیں. ہمارے ارد گرد جہاں پر مسجدوں میں آپ دیکھیں اذانیں گونجتی ہیں، وہیں پر گھنٹے بھی بجتے ہیں، وہیں پر بھجن بھی ہوتے ہیں، وہیں پر ڈانس، میوزک، گانے سب کچھ ہوتے ہیں. ایسے ماحول میں ایک نوجوان بچہ پلتا ہے، بڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں عزیزوں، گمراہیت اور ضلالت ہر اعتبار سے لازمی چیزیں ہیں کہ وہ اس کے فکر پر، اس کے ذہن پر، اس کے دماغ پر ضرور آئیں گے. ارے بھائی متاثر ہوتا ہے. خربوزے کو آپ دیکھیں تو خربوزے کو دیکھ کر اپنا رنگ پکڑتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کیچڑ میں رہیں اور آپ کے اوپر چھینٹے نہ آئے. آپ نجاستوں اور غلاظتوں کے درمیان رہیں اور آپ کے اوپر جو ہے آپ کے کپڑے جو ہے ناپاک اور نجس نہ ہو. آپ جو ہے گرد و غبار میں رہیں اور آپ کا دامن میلا نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ تو الحمدللہ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ علماء ہمارے سامنے موجود ہیں، صالحین موجود ہیں، پرہیزگار موجود ہیں، علماء کی ٹیمیں جماعتیں موجود ہیں جو اپنے لوگوں کو، اپنے سماج کو، اپنے سوسائٹی کو ایک بہترین شہری بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اپنے سماج میں امن و امان پیدا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. اپنے لوگوں کو دین سے محبت، وطن سے محبت اور وطن کے خاطر وفاداریاں جو ہے پیدا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. پھر بھی آج حکومتیں ان جو ہے جگہ جگہ اور وقت بوقت جو ہے ان پر تانے کسے جاتے ہیں. ان کو دہشت گرد، ان کو ٹیررسٹ اور نہ جانے کیا کیا کہا جاتا ہے. پھر بھی یہ امن کے اصلی پیغامبر آج اس ملک میں کوئی اگر اصلی پیغامبر امن اور شانتی کا ہے تو وہ علماء ہیں جو اپنے لوگوں کو، سماج کو ایک بہترین معاشرہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. نوجوانوں کی اصلاح کرتے ہیں، سماج کی اصلاح کرتے ہیں. وطن کے لیے قربانیاں دینے کے لیے لوگوں کو تیار کرتے ہیں، اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں. تو یہ علماء کی ٹیمیں جہاں بھی ہیں اور جیسے بھی ہیں، یہ لوگوں کو ایک دوسرے سے پیار اور محبت سے رہنا سکھاتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں دوستوں، لیکن ہمارے درمیان جو اہل کفر ہیں، جو بدباطن ہیں، جو شیاطین ہیں، جو ظالم ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، اور یہ جتنے بھی دشمنیاں کر رہے ہیں، اور یہ حقیقی بات ہے کہ شیطان اپنے بھائی کو دشمن نہیں سمجھے گا، انہی کو سمجھے گا جو سیدھے راستے پر قائم ہے.
جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جو دیش کے تئیں اپنی وفاداری کا جو ہے لوگوں کو بتا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں اور جو عمل کر رہے ہیں، انہی کو دشمن سمجھے گا۔ اور یہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں، یہ جتنے بھی دشمنیاں کر رہے ہیں، یہ بس چند دنوں کی باتیں ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں گدیاں آ گئی ہیں، ہمارے ہاتھوں میں حکومت آ گئی ہے، ہم ایم پی ایم ایل اے ودھایک پردھان نگر سیوک جن سیوک جو بھی ہم یہ بن گئے۔ یہ ساری یہ جتنے بھی یہ سب بدگمانیاں لوگوں کے اندر ہے، میں آپ کو بتاؤں یہاں پر سب سے بہترین امن اور شانتی کو پیدا کرنے والے علماء ہوتے ہیں، جو اپنے سماج کو، اپنے ملک کو، اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو، اپنے لوگوں کو، اپنے معاشرے اور سوسائٹی کو ایک بہترین اور ان کو نیک بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ علماء یہ مساجد کی منبروں سے لوگوں کو درس دیتے ہیں، ایک ساتھ رہنے کا درس دیتے ہیں، محبت سے رکھنے کا درس دیتے ہیں۔ یہ علماء، یہ طلباء جنہیں حکومت اور دوسرے لوگ آتنکواد ٹیررسٹ کہتی ہے، حالانکہ اصل اس ملک کے اصل پیغامبر اور اصل جو ہے امن و امان کو قائم کرنے والے یہ جو علماء ہیں اور طلباء ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں دوستوں، چوری ہو، غیبت ہو، خون ہو، قتل و غارت گری ہو، ہر اعتبار سے یہ امن قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن شیطان لعین جو ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بورابو۔ اے میرے بھائیوں دوستوں، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیے، یہ زمین اللہ کی ہے اور ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ زمین اللہ کی ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کا وارث انہی کو بنائے گا جو اللہ والے ہیں، جو اللہ والے ہیں۔ اس زمین کا وارث اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کو بنائے گا۔ تو اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیے۔ یہ ہماری اصلاحی جد و جہد، ہمارا لوگوں کو امن و امان کے ساتھ رہنے کا جو پیغام ہے، ہماری دعوت ہے، ہمارا صرف مقصد یہی ہے لوگ امن اور شانتی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے مل کر رہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں دوستوں، ہمارے یہ دعوت کا جو مقصد ہے، اعوذ باللہ استغفر اللہ، ہمیں گدیاں لینے کی ضرورت نہیں، ہمیں حکومت قائم کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو ہماری ٹھوکروں پہ رہتی ہیں، یہ ہمارے ٹھوکروں پہ رہتی ہیں۔ اور انشاءاللہ جس دن ہم نیک بن جائیں گے، جس دن ہم ایک ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس زمین کا وارث خود ہی بنا دے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا استخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، تم مومن بن جاؤ، نیک بن جاؤ، صالح بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس زمین کا وارث اسی طرح بنائے گا جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو اس زمین کا وارث بنایا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں دوستوں، غرض یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے اندر اتنی کرپشن اور ہر میدان میں موجود ہے یہ سب چیزیں، تو جس ماحول میں ہم سب رہتے ہیں، ظاہر ہے ایسے ماحول سے متاثر ہونا یہ عام بات ہے، یہ سمجھ میں آنے والی چیز ہے۔ لیکن میرے بھائیوں عزیزوں، ٹھیک ہے ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں جو کہ ماحول پراگندہ ہو چکا ہے، گرد آلود ہو چکا ہے، خراب ہو چکا ہے۔ ایسے ماحول کو بدلنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ایسے ماحول کو بدلنے کی ذمہ داری یہ ہماری ہے، آپ کی ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے ایسے ماحول کو بدلیں۔ کیونکہ اس زمین کو امن و شانتی کا گہوارہ بنانا، اس زمین کو پیار و محبت کا سنگم بنانا، اس زمین کے اندر پیار و محبت کے نغمے گانا، اس زمین کو امن و شانتی کا گہوارہ بنانا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، ہم اللہ والے ہیں، ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی جد و جہد کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کے دین کے پیامبر ہیں، اللہ کے دین کو پھیلانے والے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ان کیڑے مکوڑوں کی ذمہ داری نہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو جانور ہیں، یہ جانوروں سے بھی بدتر لوگ ہیں۔
تو یہ ذمہ داری ہماری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو، اپنے سوسائٹی کو، اپنے سماج کو ایک بہترین سماج بنائیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس لائق بنیں، ہمارا نوجوان اس لائق بنے، اور پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ وراثت عطا فرمائے گا۔ تو یہ بگاڑ کی ذمہ داری، آج جو ماحول خراب ہے، یہ حکومت سے لے کر کالجز، یونیورسٹیز، تعلیم سے لے کر لیڈروں تک، یہ سب کے سب اس وقت جو ہے برابر کے ذمہ دار ہیں، یہ سب کے سب اس وقت برابر کے ذمہ دار ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں آپ کس چیز کو سدھارنے کی کوشش کریں گے؟ کس چیز کو آپ سدھارنے کی کوشش؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے ہم خود سدھرنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیں نوجوان گمراہ ہو رہا ہے، اخلاقی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، ثقافتی کلچر کے حساب سے، تہذیب اور تمدن کے اعتبار سے، اور ہر طرح سے جو ہے مسلمان اور نوجوان گمراہ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی جو ہے فکری انحرافات ان کے اندر پائے جاتے ہیں، ایمانی انحرافات ان کے اندر پائے جاتے ہیں، جبکہ ان تمام خرابیوں میں سب سے بڑی خرابی ایمان اور عقیدے کا فتنہ اور گمراہی ہے۔ چاروں طرف سے شیطان نے ہمیں گھیر رکھا ہے، اور چاروں طرف سے یہ شیطان نے ہمیں گھیر کر ہم لوگوں کو سماج میں، سوسائٹی میں بڑی خراب پوزیشن پر لا کر کھڑا کر دیا ہے چاروں طرف سے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا کہ 1400 سال پہلے جو شیطان کا جو وعدہ تھا، جو قرآن میں درج کیا تھا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ لأغوینہم، شیطان ابلیس نے کہا کہ میں انہیں گمراہ کروں گا، لأغوینہم لاقعدن لہم صراطک المستقیم، میں سیدھے راستے پر ضرور بیٹھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شیطان کو مردود بارگاہ کیا، اپنی بارگاہ سے بھگایا، تو اس شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے یہ درخواست پیش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے قیامت تک مہلت دے دے، مجھے قیامت تک مہلت دے دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جا، تجھے قیامت تک میں مہلت دے دیتا ہوں، لیکن میرے جو نیک بندے ہوں گے، جو میرے پیروکار ہوں گے، جو میرے متبعین ہوں گے، جو میرے قرآن کو، میرے احکام کو مانیں گے، وہ کبھی تیرے جھانسے میں نہیں آ سکتے۔ ہاں، لیکن جو تیری اتباع کریں گے، تیری پیروی کریں گے، لَأَمْلَأَنَّ جہنم، میں انہیں گمراہ کر دوں گا، میں انہیں جہنم سے ان سے بھر دوں گا، تجھ سے بھی اور تیرے پیروکاروں سے بھی۔ تو میرے پیارے بھائیوں دوستوں، ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن کریم کے اس نقطے کو سمجھیں، اس کو جانیں کہ آخر ہمارا نوجوان، یہ ہمارا صاف ستھرا معاشرہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، جو دعویٰ کرتا ہے، آخر کیوں بگڑا؟ اس کے بگڑنے کے وجوہات کیا ہیں؟ یہ کیوں بگڑا؟ ٹھیک ہے، ایک شخص ہے جو کلمہ نہیں پڑھتا، اسلام کو نہیں سمجھتا، جو دین سے دور ہے، لیکن ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو اسلام کو سمجھتے ہیں، پھر کیوں بگڑا؟ میں کہتا ہوں کہ نوجوان بگڑ رہا ہے، اس کا ایک سبب جہاں سماج، سوسائٹی، معاشرہ، تعلیم، کالجز، یونیورسٹیز، جو کچھ بھی ہے، وہیں اس کے سب سے پہلے ذمہ دار اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، گھر ہوتا ہے، آپ کا گھر ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے، ماں گھر کے اندر ذمہ دار ہوتی ہے، اور باپ گھر کے باہر اور گھر کے اندر دونوں ذمہ دار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب کے سب ذمہ دار ہو، اور اپنی ذمہ داریوں کے متعلق سوال کیے جاؤ گے۔ وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ باپ گھر میں ہوتا ہے، صبح ہوتا ہے، باپ جو ہے آفس، کمپنی، فیکٹری، جہاں کہیں بھی جانا ہوتا ہے، روزی روٹی کے لیے چلا جاتا ہے۔ بیٹا گھر میں ہے، کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کو کچھ نہیں پتا۔ ماں ہے، گھر میں عیش و عشرت کے سامان موجود ہیں، 8 بجے تک سوتی ہے، 9 بجے 10 بجے اس کا ناشتہ ہوتا ہے۔ بیٹا خود ہی اسکول چلا جاتا ہے، کالج چلا جاتا ہے، ناشتہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، رات کو کتنے بجے وہاں جو ہے لوٹتا ہے، گھر آتا ہے، کس گلی کے نکڑ پہ بیٹھتا ہے، وہ کن لوگوں کے ساتھ جاتا ہے، وہ اسکول جاتا ہے کہ نہیں جاتا، اس کو کچھ نہیں پتا۔ یہ ہماری غفلتوں کا نتیجہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم انہیں حکم دیں
یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ امرؤ اولادکم بالصلاۃ وهم 7 سنین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں دوستوں، بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم کون دے گا؟ جو نماز پڑھتا ہے وہی تو دے گا۔ جب ماں باپ خود ہی نماز نہیں پڑھتے تو وہ اپنے بچوں کو کیسے کہہ سکتے ہیں جاؤ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے؟ جب بیدار ہوں گے تب تو بیدار کریں گے، جب مسجد میں جائیں گے تب تو اپنے بچوں سے کہیں گے کہ چلو مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے۔ ادھر باپ خود ہی صبح ڈیوٹی کے ٹائم اٹھتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور بیٹا کب اٹھتا ہے کب نہیں اٹھتا اس کو کچھ نہیں پتا، تو بیٹا کہاں سے جو ہے نیک بنے گا، کہاں سے صالح بنے گا، کہاں اس سے وہ مسجد کے اندر آ کر جو ہے نماز پڑھے گا؟ تو میرے پیارے بھائیوں دوستوں، یہ تعلیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، یہ اینٹ ہے معاشرے کے اصلاح کی۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے کا حکم دیں گے اپنے بچوں کو، تو آپ کا بچہ نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، تو ظاہر ہے جو ہے اس کے بعد طہارت، غسل، کپڑے کی صفائی، زبان کی صفائی، آنکھ کی صفائی، دانت کی، ناک کی صفائی، ساری چیزیں، مسواک کرے گا، کپڑے اٹھے گا، وضو بنائے گا، اچھے کپڑے پہنے گا، اچھے کپڑے کے پہن کر مسجد کے اندر جائے گا، نہ 2-4 منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے پہنچا، 10 منٹ پہلے پہنچا، 2-4 آیتیں یاد کر لی، لوگوں سے اس کا تعارف ہوگا، لوگوں سے اس کا تعارف، لوگوں کو اس کو اس مسجد میں روحانیت میسر آئے گی، 2-4 آیتیں یاد کر لی، یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو ہلکے میں نہ لیں۔ اس کو یہ ایسا نہیں کہ صرف آپ کا بچہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے، آپ کا بچہ جب مسجد میں جائے گا اس کے دل کو سکون اور اطمینان پہنچے گا، وہ مسجد میں آ کر ذکر و اذکار کرے گا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تمام سب چیزوں کا ذکر و اذکار کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی یہ جو ذکر و اذکار ہیں اللہ سے محبت کرانے والی ہیں، اور اللہ سے جو ہے اللہ کے پسندیدہ اعمال ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کو توفیق دے گا، دھیرے دھیرے آپ کا بچہ جوان ہوتے ہوتے، بڑا ہوتے ہوتے، پھر وہ اگر اس کی ایسی پریکٹس رہی پھر وہ کبھی نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ تو لیکن آج جو حالت ہے، آج حالت کیا ہے؟ ہم ہی غافل ہیں، ہم ہی غفلت کے شکار ہیں، اور تو ظاہر ہے کہ ہماری اولاد لامحالہ غفلت کی شکار ہوگی۔ ہم عقیدے، ایمان اور عقائد کے اعتبار سے اصلاحی دعاؤں کی کہاں تک ہم کوشش کرتے ہیں؟ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ایمان اور عقیدے کی اصلاح کریں۔ ذرا سی بات پر بچوں کو عقیدے توحید، اسماء و صفات، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، ان تمام چیزوں کے بارے میں بتلائیں اگر آپ کو فرصت ملتی ہے۔ اگر آپ کو فرصت نہیں ہے تو آپ علماء کو اپنے گھروں میں بلا سکتے ہیں، ان سے اپنے بچوں کو ہفتے میں 1 مرتبہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، توحید الوہیت کسے کہتے ہیں، توحید ربوبیت کسے کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ علماء آپ کے بچوں کو بتلائیں گے۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ صرف دنیا کمائیں، صرف دنیا کمائیں۔ اس دنیا نے ہمیں طوائف بنا کر رکھ دیا ہے، یہ دنیا ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ ضروریات تو الحمدللہ سب کی پوری ہوتی ہیں، ضروریات سب کی پوری ہوتی ہیں، لیکن اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہمیں ننگا کر دیا ہے، ہمیں عریاں کر دیا ہے، دین سے بھی دور کر دیا، ہمیں اللہ سے بھی دور کر دیا، ہمیں اپنوں سے بھی دور کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دنیا کیا ہے اس کے بارے میں ایک مثال دیتے ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالیہ کی جانب سے آتے ہوئے ایک بازار سے گزرے، آپ ایک بکری کے مردہ بچے کے پاس سے گزرے، آپ کے ساتھ کئی صحابہ کرام تھے، آپ اس کے پاس بیٹھ گئے اور آپ نے اس کے کانوں کو پکڑا، اس کے کان بہت چھوٹے چھوٹے تھے، اس کے کانوں کو پکڑا، صحابہ کرام کو مخاطب کیا کہ ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، کہ میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو اس کو ایک جو ہے درہم کے بدلے میں لینا پسند کرتا ہے؟ صحابہ نے کہا ما نحب انہ لنا بشیء وما نصنع بہ، کہ
ہم اسے ایک درہم کے بدل جو ہے ہم اسے پسند نہیں کرتے کہ ہمیں مفت میں مل جائے، لیکن ہم اسے لے کر کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اتحبون انہ لکم، کیا تم پسند کرتے ہو کہ یہ تمہیں مفت میں مل جائے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم بالکل پسند نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، کہ اللہ کی قسم جس طرح تمہارے نزدیک بکری کا یہ بچہ حقیر ہے، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ تو صرف دنیا کے پیچھے پڑ کے، دنیا کے اپنے خواہشات کے پیچھے پڑ کے جو ہے ہم نے اس دنیا اپنی آخرت کو بھی خراب کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین مثال دی کہ جس طرح اس مرے ہوئے چھوٹے کان کے بچے کی قیمت تمہاری نظر میں کچھ بھی نہیں اور اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی بھی قیمت نہیں، تو یہ سمجھایا اللہ کے نبی نے۔ میرے عزیزوں، اس دنیا میں کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ اس دنیا میں کبھی سوچو کہ کیا اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے یا ضروریات پوری کرنے کے لیے؟ اور ضروریات تو الحمدللہ سب کی پوری ہوتی ہیں، الحمدللہ ہر ایک کے گھر میں کھانے پینے کے لیے جو روٹی دال چاول گوشت مچھلی بہت ساری چیزیں موجود ہیں، کپڑے پہننے کے لیے 2-4 جوڑے کپڑے موجود ہیں، پیروں میں پہننے کے لیے جوتے اور چپل میں موجود ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں، جن کے پاس پیروں میں چپل نہیں، جن کے پاس جو دروازہ نہیں، ٹاٹ ہی صحیح، لیکن موجود ہے۔ یہ تمام سب چیزیں لوگوں کے پاس موجود ہیں۔ تو یہ ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، آخرت کو برباد کر دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں دوستوں، کس وجہ سے؟ کیوں؟ آخر جو ہمارا مسلم معاشرہ، ہمارا نوجوان یہ قرآن سے دور ہوا، سنت سے دور ہوا، اور اس نے قرآن و سنت کو بالائے طاق رکھ کر شیطان کے راستے پر چلنے لگا۔ وجہ کیا ہے؟ آج نوجوان اخلاقی اعتبار سے بگڑ رہا ہے، ثقافتی اعتبار سے بگڑ رہا ہے، ثقافتی کلچر کے حساب سے، تہذیب و تمدن کے اعتبار سے نوجوانوں کو شیطان نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ اور ہماری بھی حالت ہے۔ ہماری حالت کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو برباد کر دیے ہیں۔ بیٹے اور بیٹیاں اپنے معاشرے میں دیکھیں وہ برباد ہو رہے ہیں، بہنیں برباد ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ ہم اپنے معاشرے میں خود برائیاں پھیلا رہے ہیں، ہم اپنے جو ہے سوسائٹی میں، اپنے گھروں میں خود برائیاں کر رہے ہیں۔ باہر سے آ کر کوئی ہمارے معاشرے میں برائیاں نہیں پھیلا رہا ہے، ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں، ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ جو ہمارا معاشرہ، سوسائٹی جتنی گندگیاں ہیں، جتنی برائیاں ہیں، اس کے ذمہ دار ہم سب خود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب ولا یعطی الدین الا من احب، کہ اللہ تبارک و تعالی مال اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اسے بھی دیتا ہے جس سے نفرت کرتا ہے، لیکن دین صرف اس کو دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ تو دین صرف جس سے محبت کرتا ہے اسے دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمائی حدیث کہ دین صرف اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ تو آپ دنیا کے پیچھے پڑ کے کروڑ پتی بنے، آپ ارب پتی بنے، میں یہ نہیں کہتا کہ ارب پتی نہیں بنو، پیسے کماؤ، لیکن اپنے اس مال کو اللہ کی رضا میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کا وہ پسندیدہ جگہ جہاں وہاں خرچ کرو۔ ایسا مال بابرکت مال ہوتا ہے، ایسا مال جو ہے پسندیدہ مال ہوتا ہے، ایسے مال کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے پسند کرتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں دوستوں، آج جو حالات ہیں اور ہمارے حالات جس حساب سے اور ہمارے بچے جس حساب سے تعلیم کو لے رہے ہیں، عصری تعلیم کو لے رہے ہیں، دنیاوی تعلیم کو لے رہے ہیں، اخروی تعلیم کو جو ہے ہمارے اندر سے بالکل ختم ہو چکا۔ دین کے معاملے میں صرف نام کے مسلمان رہ گئے، اور اگر ہم نے دین کی طرف توجہ نہیں دی، اپنے بچوں کے تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی، وہ دن دور نہیں کہ ہندوستان میں صرف ہمارا نام مسلمانوں کا باقی رہ جائے، تاریخوں میں باقی رہ جائے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، ہم اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو ان مساجد اور مدارس سے، مکاتب سے جوڑیں، ہم اپنے بچوں کو دین سکھلائیں، ان کے دل میں دنیا کی محبت کو چھوڑ کر بلکہ اخروی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اور اس محبت کو اجاگر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو، اپنے سماج، سوسائٹی کو، محلے کو پاک اور صاف بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو دین کا داعی بنائے، مخلص بنائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون